الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بزرگوں اور بھائیوں، آج چھوٹی عید ہے، آئندہ کل بڑی عید آئے گی. جمعہ مسلمانوں کی چھوٹی عید ہے. ایک یہودی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم پر تورات میں نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن ہم فنکشن منایا کرتے، اور تمہارے قرآن میں وہ آیت ہے اور تمہیں اس کی کوئی قدر نہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے وہ؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سن 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات سے 2 مہینے پہلے، 3 مہینے کہہ لو، وفات سے 3 مہینے پہلے حج فرمایا ہے. عرفہ کا دن جمعہ کا دن تھا. آپ میدان عرفات میں اونٹنی پر بیٹھ کر دعا میں مشغول تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی. گویا وفات نبوی سے 3 مہینے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے تقریباً، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کمپلیٹ کر دیا گیا. یعنی سارا قرآن کریم نازل ہو چکا، کیونکہ دین کا مدار قرآن کریم پر ہے، اور جب سارا قرآن کریم آ گیا تو سارا دین آ گیا. یہ جو دین ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، سرفراز فرمایا ہے. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ قرآن کریم ہے، اس لیے کہ قرآن کریم دین اسلام کا حامل ہے اور جامع ہے. تو سب سے بڑی نعمت قرآن کریم میں ہے. تو فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر میری نعمت پوری کر دی، ساری نعمت دے دی جتنی تمہیں دینی تھی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. پھر اسی مضمون کو ایک تیسرے جملے میں ادا فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. اب قیامت تک تمہارا دین یہی دین رہے گا جو قرآن کریم کی شکل میں تم پر نازل کیا گیا ہے، یہی دین رہے گا. میرے بھائیو، اسلام کا لفظ ہم سب بولتے ہیں. اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ آپ عربی نہیں جانتے، کاش جانتے ہوتے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی کہ سلیمہ
محفوظ رہا، اس سے اسلام بنا اور باب افعال بنا۔ اسلام کے معنی ہیں سر افگندگی، سر ڈال دینا۔ حالی ہل چلاتا ہے تو بیل لے کر کھیت میں پہنچتا ہے، ایک بیل کو دائیں طرف ایک بیل کو بائیں طرف، جب دونوں بیل گھوم جاتے ہیں تو وہ جوا اٹھا کر دکھاتا ہے۔ تو جو شاندار بیل ہوتے ہیں وہ ایک دم سر ڈال کر کے جوا اپنی گردن پر لے لیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کے یہ معنی ہے سر افگندگی، سر ڈال دینا، جوا دکھایا جائے تو اس کو فوراً اپنی گردن پر وہ جوا لے لینا۔ یہ شاندار بیل ہیں۔ بس بہترین بندے اللہ کے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے امانت پیش کی گئی، رسپانسبلٹی پیش کی گئی، ان کو مکلف بنایا گیا، انہیں احکام دیا گیا تو فوراً تیار۔ سمعنا واطعنا، پروردگار ہم نے آپ کا حکم سن لیا اور ہم سر افگندہ ہیں، فرمان بردار ہیں، آپ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس امت نے سمعنا و اطعنا کہا تھا، ہم نے آپ کا حکم سنا اور ہم فرمان بردار ہیں۔ اور اس کے بالمقابل یہود کا کیا حال تھا؟ جب انہیں تورات دی گئی تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تورات تم اللہ پاک کے پاس سے لائے، اس کی کیا دلیل؟ موسیٰ علیہ السلام تورات پر گئے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اور طور پر حضرت کو تورات دی تھی، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، وہاں سے تورات لے کر آئے تو قوم نے کہا یہ تورات تم اللہ کے پاس سے لائے، اس کی کیا دلیل ہے؟ 40 دن تک تم وہاں طور پہاڑ پر رہے، خود ہی لکھ کر لائے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب لوگ ہو، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ قوم میں سے 70 آدمیوں کو چھانٹ کر کے لے کر طور پر آؤ تو ہم ان سے کہیں گے کہ یہ تورات ہم نے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سربراہ 70 آدمیوں کو منتخب کر کے ان کا لے کر طور پر گئے، وہاں اللہ کا کلام انہوں نے سنا، اللہ نے فرمایا کہ یہ تورات موسیٰ کو میں نے دی۔ خیر واپس آئے، واپس آ کر قوم سے کہا کہ آواز تو ہم نے سنی تھی مگر کون بولا، بولنے والے کو ہم نے نہیں دیکھا تھا، کتے کی دم ٹیڑھی۔ گویا اب بھی تورات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اللہ نے تورات دی ہے، اس کو ماننے کے لیے ابھی تک تیار نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، 70 نے سن لیا، پھر بھی تیار نہیں۔ تو قرآن میں ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، پہاڑ ان کے سروں پر لا کر معلق کیا گیا اور کہا گیا کہ تورات کو لو ورنہ پہاڑ گرتا، تب جا کر انہوں نے تورات کو قبول کیا تھا۔ تو ایک امت یہ ہے اور ایک امت یہ ہے جس نے فوراً کہا سمعنا واطعنا، پروردگار جو آپ کا حکم ہے ہم نے سن لیا، مانتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جب تک پہاڑ ان کے سروں پر نہیں معلق کیا گیا وہاں تک قبول نہیں کیا۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں جو یہ نعمت اسلام دی ہے وہ ہمارے لیے اسلام اس وقت ہے جب ہم خوشی سے، رضا اور رغبت سے سرنڈر اس کے سامنے ہو جائیں، اس ذمہ داری کو اپنی گردن پر خوشی سے لے لیں اور شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے میں ہمیں خوب خوشی ہو، حشاش بشاش ہوں،
تو ہمارا اسلام ہے، اور اسلام سلیمہ سے بنا ہے، اس کے معنی ہے محفوظ رہا۔ ایسا اسلام ہوگا تو آگے آخرت میں آدمی جہنم سے محفوظ رہے گا، جنت ملے گی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو اس کی 5 انگلیاں گھی میں، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ سلامتی، جہنم سے بچ جانا اور جنت میں پہنچ جانا، یہ سلامتی اسلام کی بدولت ملے گی، کیونکہ سلیمہ سے اسلام بنا ہے۔ بس میرے بھائیوں، ہم دین پر عمل کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں، لیکن جیسی بشاشت چاہیے کبھی کبھی ایسی بشاشت نہیں ہوتی۔ بشاشت کے ساتھ عمل کرنے میں مزہ ہے، کرنے کو تو کرے گا ہی، نوکر ہے تو باس کا آرڈر ہے، کرنا ہے، لیکن مزہ کب ہے؟ جب نوکر اپنی خوشی سے کرے، دین پر اور احکام شرعیہ پر عمل اپنی خوشی سے کرے۔ خوشی کا مطلب دانت نکالے نہیں، خوشی کا مطلب یہ ہے کہ حکم شرعی پر عمل کرنے کے لیے بےتاب ہو۔ جیسے آدمی ہیبٹ، عادت پر عمل کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، ایسا حکم شرعی پر عمل کرنے کے لیے بےتاب رہے۔ رات کو سویا ہے لیکن اس جذبے کو لے کر سویا ہے کہ صبح وقت فجر کا ہو تو اٹھوں، فجر کی نماز پڑھوں، تو یہ خوشی سے فجر پڑھ رہا ہے۔ اور اگر ہیبٹ کی طرح سے، عادت کی طرح سے نیچر میں اور فطرت میں اللہ کے احکام کی تعمیل کا جذبہ داخل نہیں ہوا تو بھی زبردستی کی بات ہے، اور زبردستی تو بنی اسرائیل نے بھی کی تھی، ان میں اور ہم میں پھر کیا فرق رہا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، دین احکام شریعت اسلامیہ دی ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم پر کامل کی ہے، اور آج وہ ہمارے پاس بے عینی ہی موجود ہے۔ بس اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور ایک نعمت میں 1000 نعمتیں ہوتی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گنو گے تو گن نہیں سکو گے، اللہ کی ایک نعمت کو گنو گے تو گن نہیں سکو گے۔ ایک نعمت میں 1000 نعمتیں ہوتی ہیں۔ آنکھ ایک نعمت ہے، اس ایک نعمت میں کتنی نعمتیں ہیں، آدمی اس کے پہلو گن نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے جس کے پاس آنکھیں نہیں رہی، پہلے تھی آنکھیں، پھر اندھا ہو گیا، آنکھیں نہیں رہی، اس سے پوچھو کہ آنکھوں کی نعمت میں کتنے پہلو ہیں۔ کان ایک نعمت ہے، اس کو کتنے پہلو نعمتوں کے ہیں، جو بہرا ہو جائے اس سے پوچھو۔ ٹانگیں ایک نعمت ہے، جو اپاہج ہو جائے اس سے پوچھو، ٹانگیں کتنی بڑی نعمت ہیں۔ ہاتھ اللہ کی ایک نعمت ہیں، جس کے ہاتھ شل ہو جائیں، لقوہ پڑ جائے، شل ہو جائے، اس سے پوچھو ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں یہ سب نعمتیں حاصل ہیں، اور ان نعمت تو مادی نعمتیں ہیں، جسمانی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو ہماری روح کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہمیں، اور آج ہمارے پاس بالکل ویسا ہی محفوظ ہے جیسا نازل ہوا تھا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیو، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر کیا کر رہے ہیں؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، اور قدر کیا ہوتی ہوگی اس سے آگے، اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ نماز تو پڑھتے ہیں، اسے دل کی خوشی سے پڑھو۔ ہم کاروبار کرتے ہیں اور
کوشش کرتے ہیں کہ حلال طریقے پر 4 پیسے کمائیں. اس بات کو دل کی خوشی کے ساتھ کرو کہ میں حلال پیسہ ہی کماؤں، مشکوک شبے والا $1 بھی نہ کماؤں. یہ دل کی چاہت ہو، دل کی خوشی ہو. جمعہ کے خطبے میں عام طور پر یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، حدیث ہے کہ سنو، کسی شخص کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی روزی اسے مکمل نہ پہنچ جائے. الا فاجملوا فی الطلب، لوگوں جائز حلال طریقے پر پیسہ کماؤ. اگر حرام طریقے پر کماؤ گے بھی تو سارا رزق پہنچنے کے بعد بھی موت آئے گی، اس سے پہلے نہیں آنے کی. اور حلال طریقے پر کماؤ گے تو بھی سارا رزق پہنچنے کے بعد موت آئے گی. تو تم باولے بیوقوف ہو. جب قسمت کا لکھا، مقدر میں لکھا رزق پہنچ کر رہنا ہے تو کیوں حرام راہوں سے کیوں اسے تلاش کرتے ہو، حلال راہوں سے کیوں نہیں تلاش کرتے؟ تو آدمی کا ایک ہیبٹ بن جائے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں یہ فکر ہے کہ کسی طرح سے سود کو جائز کرو، ساری دنیا سود سے فائدے اٹھا رہی ہے، مسلمان ہی بیچارہ محروم ہے، سود حرام ہے تو بہت بڑا فائدہ مسلمان نہیں اٹھا سکتا ہے. وہ اس چکر میں رہتے ہیں کسی طرح سود حرام ہو. ارے میرے بھائیو، اس چکر میں مت رہو. اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس گندگی کو پھینکو اور حلال و طیب کے پیچھے پڑو. ہر ایک کی مقدر میں جو رزق ہے وہ جب پہنچ کر رہے گا اور وہ پورا ہوگا تب وفات ہوگی، اس کی موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آنی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی نعمت اسلام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. جس طرح سے ہم نے بشاشت سے، خوشی سے روزے رکھے، جس طرح ہم نے بشاشت سے، خوشی سے زکوٰۃ دی، خیرات کی، اسی طرح سے میرے بھائیوں کل صدقۃ الفطر کا حکم آ رہا ہے. فطر مانے روزے ختم. جیسے دن بھر روزہ رکھ کر مغرب کے وقت میں فطر افطار کرتے ہیں، روزہ ختم. یہ چھوٹا افطار ہے. اور بڑا افطار ہے رمضان ختم، رمضان کے روزے ختم، یہ بڑا افطار ہے. جیسے جمعہ چھوٹی عید ہے اور کل عید آئے گی وہ بڑی عید ہے، ایسے ہی روز جو افطار ہے وہ چھوٹا افطار ہے. اور رمضان جو ختم ہوگا، آج کا روزہ ختم ہوگا، یہ آخری روزہ ختم ہوا، یہ بڑا افطار ہے. جب بڑا افطار ہو جاتا ہے یعنی ماہ رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر خیرات دینی ہے، صدقۃ الفطر دینا ہے. اس کی مقدار آپ حضرات کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم. کتنی ہے؟ $5. اس کی مقدار ہے $5. یہ جو صدقۃ الفطر ہے، اس صدقۃ الفطر کو اللہ نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہمارے روزوں میں جو کمی رہ گئی ہے، اس صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارا ہی فائدہ ہے، کسی کا غریب کا فائدہ نہیں. پہلا فائدہ تو ہمارا ہے. غریب کو فائدہ پہنچے گا مگر پہلا فائدہ تو ہمارا ہے. اپنا سال پورے مہینے کے جو ہمارے روزے ان کو کلین کرنے کے لیے دنیا بھر کی نامناسب باتیں روزے میں ہم سے ہو ہی جاتی ہیں. اناپ شناپ باتیں ہو جاتی ہیں، گالیاں بک دیتے ہیں، غیبت کر ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کمی کو دور کرنے کے لیے صدقۃ الفطر رکھا ہے. لہذا میرے بھائیوں، آئندہ کل ہر شخص کو عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا. کب؟ جبکہ نابالغ اولاد کے پاس پیسے نہ ہوں. اور اگر نابالغ اولاد کے پاس مال ہے، جیسے کسی کا انتقال ہوا اور نابالغ بچے کو میراث ملی،
اس کا مالک وہی بچہ ہے۔ اب جب بچے کے پاس مال آ گیا تو اس کا صدقہ فطر اسی میں ہے، اس کے مال میں ہے، جیسے اس کا نفقہ، اس کا خرچہ اسی مال میں ہے، اسی مال میں سے دینا ہے۔ اگر باپ دے دے تو اس کی مرضی، جیسے بالغ اولاد کی طرف سے باپ صدقۃ الفطر دے دے تو اس کی مرضی، بیوی کی طرف سے دے دے تو اس کی مرضی۔ باقی جو مالدار ہے اور بالغ ہے یا نابالغ ہے، جو مالدار ہے اس کا صدقۃ الفطر اس کے مال میں سے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، چائلڈ بینیفٹ جو گورنمنٹ دیتی ہے اس کے بچے مالک نہیں ہیں۔ بچوں پر خرچ کرنے کے لیے گورنمنٹ ماں باپ کو دیتی ہے، بچوں پر خرچ کرو، اور بچے تھوڑے ہوں تو کم ملتا ہے، زیادہ ہوں تو زیادہ ملتا ہے۔ پھر بچہ 6 سال تک 100 روپے الگ ملتے ہیں، پھر ایک دوسرا 18 سال تک ملتا ہے۔ یہ چائلڈ بینیفٹ ہے، یعنی بچوں کا فائدہ ہے، اور یہ ملتا ہے ماں باپ کو۔ اب کس کو ملتا ہے؟ ماں کو ملتا ہے یا باپ کو ملتا ہے؟ یہ ماں باپ مل کر طے کریں، گورنمنٹ نے طے نہیں کیا۔ جب تک ماں زندہ ہے چیک ماں کے نام آتا ہے، اور خدا نہ خواستہ ماں نہ رہے تو پھر چیک باپ کے نام آتا ہے۔ لہذا اس چیک ماں کے نام آتا ہے، اس سے یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ ماں اس کی مالک ہے، ایسا نہیں۔ لہذا ماں باپ کو مل کر طے کرنا ہے کہ یہ کس کے نام چائلڈ بینیفٹ آیا، کون ملکیت ہے، اور مجھ سے پوچھو تو آدھا آدھا کر لو۔ یہ بچے کا نہیں، بچے اس کی وجہ سے مالدار نہیں ہوتے ہیں۔ بچے کی ملکیت تو اس کا کوئی مرا، اس کی میراث ملی بچے کو تو اس کا وہ مالک بنا، یا کسی نے بچے کو ہبہ کیا تو بچہ مالک بنا۔ یہ تو ماں باپ کو گورنمنٹ دیتی ہے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، لہذا اس کے مالک ماں باپ ہیں۔ پھر اگر ماں باپ کوئی رقم چائلڈ بینیفٹ میں سے بینک میں سیو کر دیں کہ بچہ کالج میں جائے گا تب کام آئے گا، اب بھی بینک میں جمع کرنے سے بھی وہ ماں باپ کی رقم ہے، بچہ مالک نہیں ہوا۔ بچے کے لیے سیو کیے لیکن بچہ وہ مالک نہیں ہوا اس کا، لہذا اس کی زکوٰۃ ماں باپ کو دینی ہے۔ کون دے؟ میں نے کہا آدھی آدھی دے دو، یا آدھی آدھی نہیں دیتے تو جس کے انکم ٹیکس کے فارم میں یہ چائلڈ بینیفٹ کو ایڈ کرتے ہو وہ زکوٰۃ دے۔ لو انکم جس کی ہوتی ہے اس کے فارم میں اس کو ایڈ کرتے ہو، لہذا وہی زکوٰۃ دے اس کی۔ لیکن کب؟ آپ کا جب سال پورا ہو اس دن وہ رقم بچے، بیلنس میں آئے تو، اور اس سے پہلے بچوں پر خرچ ہو گئی، خرچ جو مال خرچ ہو گیا اس کی زکوٰۃ نہیں۔ جس دن مثلا رمضان کی آخری تاریخ کو یا پہلی تاریخ کو آپ کا سال پورا ہوا، اس دن جو رقم بچی ہوئی ہے وہ بیلنس میں آئی، اس کی زکوٰۃ آئے گی۔ اور سال کے درمیان میں بچوں پر خرچ ہو گئی، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جیسے ہمارا اپنا مال سال کے بیچ میں خرچ ہو جاتا ہے، دکانوں کا رینٹ آیا خرچ ہو گیا، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سال ختم ہو اس دن جو رینٹ باقی ہے بیلنس میں ہے اس کی زکوٰۃ ہے۔ تو خیر بات میرے بھائیوں دوسری طرف چلی گئی۔ میں تو اصل یہ سمجھا رہا تھا کہ نعمت اسلام کی قدر کرو، جس طرح سے ہم نے خوشی خوشی سے روزے رکھے ہیں، صدقۃ الفطر بھی ادا کرو، اور پوری زندگی اللہ کے تمام احکام پر خوشی خوشی عمل کرو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔